اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ احباب کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا ہوں۔ کل چونکہ ہم نے پارہ نمبر 1 کے کچھ اہم مضامین اور ان کا تفصیلی خلاصہ پیش کیا تھا، تو آج ہم پارہ نمبر 2 کے کچھ اہم مضامین اور ان کا کچھ تفصیلی خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا فرمائے رب تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے دوسرا پارہ جو ہے، جو سیقول السفہاء من الناس سے شروع ہوتا ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ نے سب سے پہلے ہی جو مسئلہ بیان فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کی وضاحت کی، وہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہونے کے بارے میں فرمایا۔ تو جب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی کچھ منافقین کو اعتراض ہوا۔ اعتراض کیوں ہوا اور اس کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کے مدنی دور کے وقت کی ابتدا تھی، جو اس میں 16 سے 17 ماہ تک جو ہے نا، بیت المقدس کی جانب حضور علیہ السلام نماز اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھاتے رہے اور پڑھتے رہے۔ اور جب پھر ایک دن ظہر کی نماز کا وقت ہوا، تو دوران نماز حضور علیہ السلام پر کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو جو ہے نا قبلہ بنانے کا حکم نازل فرمایا۔ اور اس تحویل کعبہ کی حکمت بھی ساتھ بیان فرمائی کہ اے رسول، جس قبلے پر آپ پہلے موجود تھے، ہم نے اس کو اس لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون لوگ ہیں جو غیر مشروط طور پر آپ کی فرما برداری کرتے ہیں اور آپ کی پیروی کر رہے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو آپ سے منہ پلٹ رہے ہیں اور کفر کی جانب وہ جانا پسند کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے محبوب، بے شک بار بار وحی کے انتظار میں آپ کا آسمان کی طرف رخ پلٹتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، سو ہم آپ کو ضرور اسی قبلے کی جانب پھیر دیں گے جس کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں، تو بس آپ اپنا مسجد حرام کی جانب رخ پھیر لیں۔ پھر آگے چل کر فرمایا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں، اسی نماز کے وقت اپنا مسجد حرام کی جانب اپنا رخ پھیر دیں، اور اس پر اہل کتاب سے کوئی سودے بازی یا مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تورات اور انجیل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں بیان کی گئیں، ان کی روشنی میں اہل کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کے انکار کا سبب صرف کتمان حق تھا۔ اور آیت نمبر 153 تا 156 تک بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی۔ اور پھر ساتھ آزمائش کے حوالے سے بیان فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اے لوگوں، ہم آپ کو جو ہے نا دشمن کے خوف سے، بھوک سے، جان و مال اور اولاد کے تلف ہونے کی صورت میں بھی آپ کو آزمائش میں ڈال سکتے ہیں۔ اور پھر ان مشکلات میں اہل صبر کو، ان مشکلات میں صبر کرنے والوں کو بشارتیں بھی ساتھ دی گئی۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں، درجہ شہادت پانے والوں کے لیے اپنی زندگی کا بھی اعلان فرمایا۔ اس کے آگے آیت نمبر 159 سے لے کر 163 تک بتایا گیا کہ جو لوگ دین کی حقانیت کے روشن دلائل اور پیغامی ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت اور دائمی عذاب کی وعید بیان کی گئی، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 164 سے 167 تک اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار کا نظام، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کا رواں دوا رہنا، بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کا
زرخیز اور آباد ہو جانا، ہواؤں کا چلنا، آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا معلق رہنے والا، یہ تمام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کا ذکر بیان فرمایا گیا۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 172 سے 173 تک میں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، لیکن 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ کہ ایک مردار سے مراد وہ حلال جانور ہے جو طبی موت مر گیا ہے، طبی موت مر گیا ہے، اور اس کے بعد ذبح کے وقت بہنے والا خون بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اور وہ حلال جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ لیکن اس کے باوجود یہ حالت بھی بیان کی گئی کہ جب کوئی شخص حالت اضطرار، حالت پریشانی میں ہو، دشمن کی جنگ کے دوران یا کسی ایسے حالت میں ہو کہ اس کو صرف اپنی زندگی کے بچانے کے لیے یہ چیزیں ضرورت پڑ جائیں، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز میسر نہ ہو، تو اس وقت ان کے استعمال کو مباح قرار دیا گیا ہے، یعنی ان کو استعمال کرنا جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 177 میں بتایا گیا کہ اصل نیکی صرف عبادت کے وقت مشرق اور مغرب کی جانب رخ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کامل نیکی ایک جامع پیکج کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یوم قیامت، ملائکہ، تمام الہامی کتب، سارے انبیاء پر ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، نظام صلاۃ و زکوٰۃ کا قیام، ایفائے عہد، ہر مصیبت کے وقت صبر و استقامت۔ پھر فرمایا کہ در حقیقت جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہیں وہی دعوی ایمان میں سچے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 178 سے 179 تک میں اسلام کے قانون قصاص کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں قانون قصاص عملاً نافذ نہیں ہے، وہاں آئے دن بے قصور انسانوں کی جان، مال اور آبرو کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 183 سے لے کر 185 تک بیان فرمایا کہ رمضان میں نزول قرآن، رمضان کی روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا گیا، اور فرمایا کہ بیماری یا سفر کی حالت میں عارضی طور پر روزوں کو چھوڑنے کی جو رخصت دی گئی ہے اس کے بعد اس کی قضا بھی کی جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ بھی بیان فرمایا کہ جو شخص انتہائی ضعیف العمری یا شدید بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے تو اسے فی روزہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا بطور فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ آیت نمبر 194 میں کہ 4 مہینوں کی حرمت کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 195 سے 203 تک حج اور عمرے کے بعد مسائل کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 207 سے 208 تک لے کر حقیقت بیان فرمایا کہ حقیقت ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا ہے، یعنی اسلام صرف بعض چیزوں کے قبول کرنے اور بعض کو رد کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک کے تمام احکام کو من و عن قبول کیا جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بعض باتیں جو آپ کو پسند ہو انہیں قبول کر لیں اور جو باتیں آپ کو نہ پسند ہو انہیں رد کر دیں۔ یعنی اسلام صرف پک اینڈ چوائس کا نام نہیں ہے، اسلام اس چیز کا نام ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے اسی کو پورے کے پورا جو ہے نا رہنما بنایا ہے، اسی کو کامل ایک ماڈل نمونے کے طور پر جو ہے نا اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 213 میں بتایا گیا کہ تمام لوگ اصل کے اعتبار سے ایک ہی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نظام رسالت قائم فرمایا اور ہر دور کے لیے لوگوں کے لیے کتابی ہدایت بھی نازل کی، اور اس کے بعد انسانیت 2 گروہوں میں بٹ گئی۔ یعنی ایک گروہ یہ تھا کہ اہل حق یعنی انبیاء کے پیروکار تھے، اور دوسرے لوگ تھے وہ جو باطل تھے، جو خواہش نفس اور شیطان کے پیروکار بن گئے تھے۔ اس کے بعد 214 نمبر آیت میں جنت کے حقدار بننے کے لیے صرف محض دعوی ایمان کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں چلنے والی مشکلات کا سامنا اور اس پر استقامت اظہار کرنے کا نام بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد 216 نمبر آیت میں جہاد کی فرضیت کا بیان فرمایا۔ 221 نمبر آیت میں مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت بیان کی گئی۔ اس کے بعد 224 اور 225 میں یہ بات بیان فرمائی کہ اگر کسی شخص نے ایسی قسم کھا لی جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے ناپسندیدہ ہے تو چاہیے کہ اسے وہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔
اور اس کے بعد 226 اور 227 نمبر آیت میں اللہ پاک نے الا کا بیان فرمایا کہ الا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک یا ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کروں گا، تو اگر 4 ماہ کے اندر قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دے تو نکاح قائم رہے گا، ورنہ ایک طلاق بین ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے مختلف طلاقوں کا طلاق رجعی کا بھی بیان کیا گیا اس پارے کے اندر۔ تو یہ تھے کچھ اہم مضامین اور تفصیلی خلاصہ جو اللہ پاک نے قرآن کے پارہ نمبر 2 کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ دعا گو ہے رب تعالیٰ سے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس سب پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی، اس پر آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔